علیکم، میں سدرا محسن حاضر ہوں سعد عابد کے بہترین ناول قفس کے پنچھی کی 13ویں قسط کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ وہ پلٹا تھا، ماں کو دیکھ کر متحیر ہوا تھا اور تھپڑ کھا کر ساکت رہ گیا تھا۔ تم اس حد تک گر سکتے ہو؟ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ پھنکاری تھی۔ موم وہاں اہانت سے سلگ اٹھا تھا کہ کول خان نے زندگی میں دوسری دفعہ اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ایک دفعہ تب اسے مارا تھا جب انہیں پتہ لگا تھا کہ ان کا 15 سالہ کم سن بیٹا سگریٹ پینے لگا ہے، اور شاید وہ اس حرکت سے باز بھی آ جاتا اگر مراد خان اس کے سامنے ہی کول خان سے باز پرس نہ کرتے، ان کی توہین نہ کرتے، ان پر ہاتھ نہ اٹھاتے۔ باپ کے رویے نے اسے کھلی شے دے دی تھی۔ مت کہو مجھے ماں، تمہیں اپنا بیٹا کہتے مجھے شرم آتی ہے۔ تم جیسے بیٹے کو پیدا کرنے، تم جیسے بیٹے کی ماں کہلانے سے بہتر تھا کہ میں بے اولاد رہتی۔ وہ ہٹیانی انداز میں چیخی تھی اور آنکھوں سے سیل رواں تھا۔ ماں لفظ سے نفرت ہو گئی ہے، خود سے نفرت ہو گئی ہے مجھے۔ میں اپنے بیٹے کی پرورش نہ کر سکی، اسے اچھا انسان نہ بنا سکی، میں اپنے بیٹے کو عورت کا احترام کرنا نہ سکھا سکی۔ ان کے لہجے میں ایسی تڑپ تھی کہ سنگ دل پتھر دل زاہد خان بھی تڑپ اٹھا تھا۔ ایک لڑکی سے وہ سب بکواس کرتے، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ وہ یہ جان کر اس کی ذہنیت اس کی ماں پہ کھل گئی ہے سن ہو گیا تھا۔ کیوں تم اتنے نفس و ہوس پرست بن گئے کہ گھٹیا بات کرتے تمہارا دل نہیں کانپا؟ تمہیں تو شرم و حیا چھو کر نہیں گزری، مگر ایک عورت کی عزت کا پاس تو رکھتے۔ وہ سب کہتے، تمہیں تو غیرت نہ آئی۔ کاش کہ وہ سب سننے سے پہلے مجھے موت آ جاتی۔ وہ اذیت سے تڑپ رہی تھی۔ کتنے ہی تھپڑ بیٹے کے حسین چہرے پر لگائے تھے، اور غریباں مٹھیوں میں جکڑے جھنجھوڑ رہی تھی، اور اسے لگا تھا کہ وہ کھڑے کھڑے برزخ میں اتر گیا ہو۔ وہ اپنی ماں سے نگاہ ملانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم مراد خان کے بیٹے ہو، جس نے کبھی رشتوں کو کچھ نہیں سمجھا، عورت کو کبھی کھلونے سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ مگر تم میرے بھی تو بیٹے تھے، جس نے کبھی فعل انجام نہ دیا، اس گناہ سے اپنے ذہن اور دل کو محفوظ رکھا، بھول کر بھی خود کسی مرد کو نفس کی تسکین کے لیے نہیں دیکھا، نہ ہی خود کو کبھی نفس کی تسکین کا سامان بننے دیا۔ تمہیں اپنا خون جگر دے کر پالا، ذرا سی شرم اور لحاظ تم اپنی ماں سے ہی لے لیتے۔ ان کے ہاتھ اس کا گریبان تار تار کرتے، شرٹ کے تمام بٹن ان کے وجود کے ساتھ نیچے گرتے چلے تھے، اور مجسمے کی طرح ساکت اور جامد کھڑا تھا۔ میرے دودھ کی تاثیر اتنی شرمناک ہوگی کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تم میرے بیٹے نہیں ہو، تم وہ نہیں ہو جسے 9 ماہ میں نے اپنی کوکھ میں رکھا، تم وہ نہیں ہو جس میں میں نے کبھی کھلے سر اور بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ تم میرے بیٹے نہیں ہو، تم میرے بیٹے ہو ہی نہیں سکتے۔ ان کی تڑپ اسے تڑپا رہی تھی، وہ اس کا وجود جھنجھوڑ رہی تھی، اس کے مردہ ضمیر اور نفس کو زندہ کر رہی تھی۔ ان کے بین اس کے ذہن اور دل پر کاری ضربے لگا رہے تھے۔ وہ اپنے پورے قد غرور اور تکبر کے ساتھ عرش سے فرش پر آ گرا تھا۔ ماں کو تو کبھی تم نے کچھ نہیں سمجھا، اس کی اچھی بری بات پر کبھی کان نہیں دھرے۔ بتاؤ کیا اہمیت ہے میری تمہاری نگاہ میں؟ مجھے کیا سمجھتے ہو ماں؟ یا پھر وہ خطرناک حد تک سفید پڑ چکی تھی اور ان کی بات پر وہ کھڑے کھڑے فنا ہو گیا تھا۔ موم پلیز، ان کے قدموں میں جا گرا تھا۔ نہیں بتاؤ مجھے، کیا سمجھتے ہو مجھے؟ وہ بے رحمی سے چیخی تھی۔ خدا کا واسطہ موم، کچھ
کچھ ایسا نہ کہیں کہ میں اپنی نظروں سے گر گیا ہوں، اپنی نظروں میں گر گیا ہوں. یہ نہ ہو کہ ذرے ذرے کی نگاہ سے ہر ایک مقام سے گر جاؤں. بخش دے مجھے. وہ ماں کے قدموں سے سر ٹکا کر بلک اٹھا تھا اور وہ پاؤں سمیٹتی اذیت اور شکستگی اپنے اندر لیے کھڑی ہو گئی تھی، مگر چند قدم بھی چل نہ سکی تھی اور چکرا کر زمین پر گری تھی. اس کے کانوں میں ماں کی آواز گونج رہی تھی، میں تمہیں معاف کرنا تو دور، معاف کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی. اس کی سماعتوں میں دھڑام کی آواز پر بے یقینی سے ماں کے ساکت وجود کو دیکھا. حواس جیسے ہی قابو میں آئے وہ ان کی جانب لپکا تھا. خزائن، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں. وہ کچھ دیر پہلے ہی ایشل اور حارث کی مہندی کی رسم سے لوٹی تھی. آپ آنی کو لے کر پریشان ہیں تو وہ اب خطرے سے باہر ہیں. اسے خزائن کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا. وہ نکاح اور مایوں کی رسم میں نہیں گیا تھا. جانا تو وہ بھی نہیں چاہتی تھی، مگر وہ رشتوں سے بھاگ نہیں سکتی تھی، اور آج تو وہ بھی خزائن کے ساتھ ہاسپٹل گئی ہوئی تھی. اس کو لگا تھا کہ شاید جانے سے بچ جائے، لیکن رانا صاحب نے اسے زبردستی بھیج دیا تھا. وہ گھر لوٹی تو خزائن اسٹڈی میں تھا، اس لیے وہیں چلی آئی تھی. ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں پریشان نہیں ہوں. آپ تھک گئی ہوں گی، جا کر سو جائیں. عائزہ اس کی غیر معمولی سنجیدگی کو محض دیکھ کر رہ گئی تھی. وہ ایک بند کتاب کی طرح تھا جس کے سر ورق سے اندر کی باتیں ہرگز بھی ظاہر نہیں ہوتی تھی. وہ بہت گہرا شخص تھا. وہ خاموشی سے کمرے میں آ گئی تھی کہ وہ تھکن محسوس کر رہی تھی. حارث کی سرد نظروں نے اسے پوری محفل میں پریشان کر رکھا تھا. ایک فون کال کے بعد اسے کسی قسم کی پیش رفت نہ کی تھی. اسے امید بھی نہ تھی، مگر وہ ڈسٹرب ہو گئی تھی. وہ حارث سے ہٹ کر اب خزائن کو اس کے رویے کو سوچ رہی تھی. شادی کی رات وہ ڈیوٹی پر چلا گیا تھا، مگر اس وقت کی خوبصورتی اور نزاکت کے باوجود نہ اس نے پیار بھری سرگوشی کی تھی، نہ ہی سجی سوری بیوی پر نگاہ غلط ڈالی تھی، اور چند ضروری جملے وہ بھی سرد انداز میں ادا کرتا چلا گیا تھا. میری واپسی کے آرڈر آ گئے ہیں، اس لیے مجھے اس وقت جانا ہوگا. آپ کی رونمائی کا تحفہ. زندگی رہی تو بہت جلد ملاقات ہوگی. وہ عجلت میں بولا تھا، اور اپنی ہی ٹینشن اور اضطرابی کیفیت کے باوجود اس نے خزائن کا سر انداز اور بیگانگی محسوس کی تھی. اور شادی کو 3 ماہ گزر جانے کے باوجود اسے خزائن سے خاص اپنائیت کا احساس نہیں ہوا تھا. وہ اسے بہت فاصلے پر محسوس ہوتا تھا. وہ کافی کم غور شخص تھا. ان کے درمیان صرف ضرورت کے تحت ہی بات ہوتی تھی. وہ اس پر توجہ دیتا تھا، مگر اس کے انداز میں بے اختیاری اور والہانہ پن کی کمی تھی، خلوص اور محبت کی کمی تھی جو اسے صاف محسوس ہوا کرتی تھی. مگر عائزہ نے اب تک شکوہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن نہ یقین آیا تھا نہ اس بارے میں سوچ پائی تھی. کروٹ بدلتے اسے مہرو کے نکاح کی اگلی دوپہر یاد آئی تھی، جب ایشل مہرو کے کمرے سے نکلتے ہوئے خزائن سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی. اپنے کمرے کی دہلیز پر وہ جم گئی تھی کہ اسے خزائن کی آنکھوں میں بے اختیاری اور وارفتگی سی دیکھی تھی. خزائن کی آنکھوں کی اداسی اور تڑپ نے عائزہ کی آنکھوں میں اداسیاں اتار دی تھی. اس کا ذہن اور دل کانپ اٹھے تھے، اور ایسے ہی بے اختیاری اور بے قراری اس نے ایشل کے نکاح کی شام بھی محسوس کی تھی. خزائن نے نکاح میں جانے سے سختی سے انکار کر دیا تھا، اور جب وہ واپس لوٹی تو وہ اسموکنگ کر رہا تھا، جسے دیکھ کر وہ ساکت ہی تو رہ گئی تھی. خزائن، آپ اسموکنگ کر رہے ہیں؟ آپ اسموکنگ بھی کرتے ہیں؟ وہ حیران کیوں نہ ہوتی کہ گزرے ماہ میں پہلی دفعہ اسے اسموکنگ کرتے دیکھا تھا. جو اپنے ہی خیالات کی الجھن میں الجھا تھا، اسے چونک کر عائزہ کو دیکھا. کبھی کبھی. آپ فریش ہو کر ایک کپ چائے بنا دیجیے گا، سر میں درد ہو رہا ہے. اد چلی سگریٹ
ایش ٹرے میں بجھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ عائزہ کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ پوری محفل میں سب کی نگاہوں کا مرکز بنی رہی۔ پنک سٹائلش بارڈر والی ساڑی میں وہ سلیقے سے کیے میک اپ پہ وہ حسین تو تھی، حسین تر لگ رہی تھی۔ سب نے اسے کتنا سراہا تھا اور اس کے شوہر نے ایک نگاہ غلط انداز بھی نہ ڈالی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ وہ بڑی تیزی میں وہاں سے نکل گئی تھی۔ رو چکنے کے بعد اس نے کچن کے سنک میں منہ دھویا اور دل گرفتگی کے ساتھ چائے بنانے لگی۔ وہ اپنے سابقہ مشغلے میں مصروف تھا۔ آپ اپنا یہ شغل کمرے سے باہر جا کے پورا کر لیں، مجھے سگریٹ کی سمیل نہیں پسند۔ وہ اسے دیکھے بنا چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی تھی اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ گلابی چہرہ اور ناک سرخی مائل ہو رہے تھے۔ اس کا متناسب سراپا ساڑی میں جچ رہا تھا، مگر اس کے ذہن اور دل میں کوئی ہلچل نہ ہوئی تھی۔ توصیفی کلمات لبوں سے ادا نہ ہوئے تھے اور وہ نائٹ ڈریس لیے واش روم میں چلی گئی تھی۔ اس نے روم میں ایئر فریشنر کرنے کے بعد چائے کا کپ منہ سے لگا لیا تھا۔ وہ اسے غیر معمولی سنجیدہ لگی تھی۔ تکیہ درست کرتی، چادر منہ تک تان کر سونے لیٹ گئی تھی۔ وہ اپنی سائٹ کا بھی لیمپ آف کرتا کمرے سے ہی نکل گیا تھا اور ساری رات عائزہ کا تکیہ بھیگتا رہا اور وہ کمرے میں واپس نہیں آیا تھا۔ عائزہ کو شدید دکھ اور غصہ نے آ لیا تھا، مگر اس نے اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ مگر کب تک؟ وہ اس شخص سے بے رخی اختیار کر سکتی تھی جو اس کا جیون ساتھی تھا، مگر آج اپنی فکر کے جواب میں سچ سا جواب پا کر وہ دکھی دل کے ساتھ کمرے میں پلٹ آئی تھی۔ وہ گزشتہ رات کی طرح اس کی منتظر تھی۔ وہ کل تو نہیں آیا تھا، مگر آج 3 گھنٹے بعد اس نے کمرے میں قدم رکھا تھا کہ وہ کل اسٹڈی میں ہی سو گیا تھا اور باپ نے اسے وہاں دیکھ بھی لیا تھا اور وہ انہیں شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اسے اسٹڈی میں اتنا وقت لگا کر لوٹا تھا کہ وہ سو جائے کہ اسے اس وقت سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی، مگر وہ اسٹڈی میں اسموکنگ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اسٹڈی پہ کلی طور پہ رانا صاحب کا اختیار تھا اور وہ وہاں بیشتر وقت گزارتے تھے، اور اسموکنگ سے تو انہیں شدید نفرت تھی، اسمیل بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور وہ باپ کی سخت گیر طبیعت سے بچپن سے ہی خائف رہا تھا کہ وہ فوجی آدمی تھے، ایک دم اصول پسند، جس کام یا بات کے لیے نہ کر دی پھر نہ ہی ہوتی تھی، اور اسے یہ لت نئی لگی تھی۔ وہ باپ کے علم میں نہیں لانا چاہتا تھا کہ ان کے غصہ اور متوقع بے عزتی سے خائف تھا۔ وہ اسموکنگ میں مصروف تھا کہ لائٹس آن ہونے پر چونکا، اور وہ جو اسے سوتا سمجھ رہا تھا اسے جاگتا دیکھ اور پوری طرح سے اپنی طرف متوجہ پا کر خائف ہو گیا تھا۔ آپ سو جائیں عائزہ، مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی، کچھ دیر میں سو جاؤں گا۔ وہ اس کی متاسف نگاہوں سے جھنجھلا کر رہ گیا تھا، مگر بولا اپنے مخصوص شائستہ انداز میں ہی تھا۔ کوئی پریشانی ہے تو آپ پلیز مجھ سے کہہ سکتے ہیں، کیوں آپ اپنی صحت خراب کر رہے ہیں؟ وہ نہایت نرم لہجے اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، اور وہ اپنی خوبصورت سادہ بیوی کو دیکھنے لگا تھا جس نے بیویوں والا حق استعمال کرتے ہوئے سگریٹ اس کے ہاتھ سے چھین لی تھی۔ ڈونٹ یو وری عائزہ، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بیوی کا انداز اسے نہ جانے کیوں برا لگا تھا، مگر اس نے ظاہر نہ کیا۔ اور آپ اسمیل برداشت کرنے کی عادت ڈال لیں۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا، یعنی در پردہ اس نے اسے یہ ہدایت دی تھی کہ اس کی عادت بدلنے کا سوچے بھی نہیں، کہ وہ خود کو نہیں بدل سکتا اور وہ خود کو اس کے مطابق ڈھال لے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ اسموکنگ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟
وہ سگریٹ ایش ٹرے میں بجھاتے ہوئے اس کی طرف مڑی تھی۔ پلیز عائزہ، آپ مجھے ہدایات نہ دیں، میں کیا اپناؤں کیا چھوڑ دوں؟ وہ خفگی سے بولا تھا۔ اسے اپنی بے عزتی سے محسوس ہوئی تھی۔ بیوی ہوں آپ کی، حق رکھتی ہوں میں آپ پر، آپ میری خاطر خود کو نہ بدلیں کہ میں ایسا چاہتی بھی نہیں ہوں۔ ہاں، کم از کم اپنی ان عادتوں سے کنارہ کشی اختیار کر ہی سکتے ہیں جس سے میں اریٹیٹ ہوتی ہوں۔ وہ کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، اسے نارمل رہی تھی اور دھیمے لہجے میں مگر سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، آپ کا جو حق ہے نا وہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور کون سے حق چاہیے آپ کو؟ یاد رکھیے عائزہ، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی میری ذاتیات میں، میری ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرے۔ اس کے لہجے کا سرد تاثر، نگاہوں کی سرد مہری سے وہ کلس اٹھی تھی۔ کی ذاتیات اب مجھ سے الگ نہیں ہے خزائن، میں آپ کی بیوی ہوں، ہمارے رشتے کا تقاضا ہے کہ تیرا میرا نہیں کیا جائے۔ آپ اور میں الگ تو نہیں ہیں۔ جب آپ مجھ سے یہ تقاضا کر سکتے ہیں کہ میں خود کو بدلوں، کمپرومائز کروں، تو آپ خود کو اس پہلو سے دور کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کچھ کمپرومائز تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ میں آپ کی خاطر خود کو بدل سکتی ہوں، تو آپ میری خاطر اپنی چند عادات نہیں بدل سکتے؟ کیوں؟ وہ اس کی سرد مہری تو برداشت کر رہی تھی، اس کی بات برداشت نہیں کر پائی تھی کہ وہ اس کو اپنا سب کچھ مان چکی تھی اور وہ اپنی ذات کے حصار سے نکلنے کو تیار ہی نہ تھا۔ کیونکہ میں بدلنا نہیں چاہتا، اس فلسفے سے کلی طور پر ڈینائی کرتا ہوں کہ میاں بیوی میں تیرا میرا نہیں ہوتا، کوئی راز نہیں ہوتا۔ زندگی کے کچھ پہلو، کچھ محسوسات ایسے ہوتے ہیں جب آپ کی ذات تک محدود رہتے ہیں، آپ چاہ کر بھی کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتے۔ اس لیے میں جو بتانا چاہوں گا وہی بتاؤں گا، جہاں بدلنا چاہوں گا وہی بدلوں گا۔ میں آپ کو بھی فورس نہیں کروں گا کہ آپ میری خاطر خود کو بدلیں یا کمپرومائز کریں۔ اسمیل نہیں پسند، میں روم سے چلا جاتا ہوں۔ نہ میں اپنی پسند آپ پر تھوپ رہا ہوں، نہ آپ اپنی پسند مجھ پر لاگو کریں۔ وہ ساکت کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے بڑی خاموشی سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ ٹھہر جائیے خزائن، کیا آپ اپنی ذات تک محدود رہنا چاہتے ہوں گے؟ میں نہیں۔ آپ کمپرومائز کرنا نہیں چاہتے، مگر میں اس کے لیے تیار ہوں کہ میں آپ کو خود سے الگ تصور نہیں کرتی۔ آپ میرے لیے خود کو نہ بدلیں، میں خود کو بدل لوں گی کہ میں سرد اپنائیت سے خالی زندگی نہیں بسر کر سکتی۔ میں اتنی امید تو رکھوں نا کہ آپ مجھے اپنی ذاتیات میں دخل اندازی کی اجازت نہ دے کر بھی میری ذاتیات میں دخل اندازی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ اختیار نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے میں نے آپ کو تفویض کر دیا تھا، اور میں آپ کے اختیارات، آپ کے حصار، آپ سے جڑے رشتے کی ڈور سے نہیں نکلنا چاہتی، بندے رہنا چاہتی ہوں۔ عائزہ اس کو دیکھ رہی تھی اور خزائن کی نگاہیں اس کے سرخ بھیگے چہرے پر تادیر ٹھہری تھیں۔ وہ اس کی اچھائی سے پہلے بھی متاثر ہوا تھا اور آج تو بات ہی الگ تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے خزائن کو پہلی دفعہ مسکراتے دیکھا تھا۔ اس کی مسکان بلا شبہ بے تحاشا کشش رکھتی تھی۔ وہ اس کی توصیفی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے سمجھنے کا شکریہ، وہ دھیمے سے بولا تھا اور مطمئن سے مسکرا دی تھی کہ اس نے بہت بڑا فیصلہ، بہت بڑا قدم آگے کا سوچتے ہوئے اٹھا لیا تھا کہ اس نے اپنا گھر بنانا تھا، اور اس کی مسکراہٹ اور توجہ پا کر اسے لگا تھا کہ وہ ایک دن اس جیسے بے مہر و سنگ دل شخص کو فتح کر لے گی۔ آئی ایم سوری۔ وہ آئی سی یو سے نکل کر خود تک آئے سرجن کی بات سن کر شگفتگی سے دیوار تھام گیا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرے تھے۔ مریضہ کوما میں چلی گئی ہے۔ سرجن نے اس کے شانے پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ چند اور آنسو آنکھوں سے گرے تھے جو احساس و تشکر کے تھے کہ اللہ کو اس کی سزا نہیں آزمائش مطلوب تھی، اور وہ اس پر بھی خوش تھا کہ آس تو باقی ہی تھی۔ وہ ہاسپٹل سے نکلا تھا کہ عشاء کی اذان ہونے لگی تھی۔ اس کے قدم بے اختیار مسجد کی طرف اٹھنے لگے تھے۔ اس کی ماں نے اسے بچپن میں ہی نماز پڑھنا سکھائی تھی۔ وہ 11 سال کی عمر تک ماں کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، مگر اس کے باپ نے کبھی نماز نہ پڑھی تھی۔
اور نہ ہی اس نے کبھی اپنے باپ کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، اور وہ ہر بیٹے کی طرح اپنے باپ جیسا بننا چاہتا تھا۔ وہ ہر بات، ہر چیز میں باپ کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور یہ بات بڑھتی عمر کے ساتھ عمل بن گئی تھی۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ لندن گیا تھا اور وہاں کے ماحول میں رچ بس گیا تھا۔ اس نے باپ کو اسموکنگ اور ڈرنک کرتے دیکھا تو عورتوں سے بے تکلف کی ادائیں دیکھی تھیں، اور وہ باپ کے انداز اپناتا ماں کے حصار سے، اس کی نیک پرورش کے حصار سے نکلتا گیا۔ چھٹیوں پر آتا تو ماں کی روک ٹوک بری لگتی کہ وہ آزادی کا عادی ہو گیا تھا، اور وہ دونوں باپ بیٹے کے درمیان سینڈوچ بن گئی تھی۔ مراد خان نے بیوی کی کبھی نہیں سنی تھی اور اس سے بھی سننا چھوڑ دی تھی، اور اسے مراد خان کی مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ مراد خان نے بیوی کو ہمیشہ ایک ملازمہ ہی سمجھا تھا۔ وہ زاہد خان کو لٹانے کے لیے عیاشیوں میں 1.5 روپے دیا کرتا تھا، اسے کھلی چھوٹ کا خوب فائدہ اٹھایا۔ کون سی برائی تھی جو اس کی شخصیت کا حصہ نہیں تھی؟ وہ باپ کا پرتو تھا، اور وہ جوانی کیا، وہ تو بڑھاپے میں بھی رنگین مزاجی کی طرف مائل تھے۔ کنول خان بے بسی سے اس کے لیے بس دعائیں کرتی رہتی تھی کہ با اختیار تو مراد خان تھے، اور نقار خانے میں طوطی کی آواز کب سنی گئی ہے؟ مگر بیٹے کی ہر برائی جانتے ہوئے بھی اس کے نفس پرستی کی حد نہیں زندہ درگور کر گئی تھی۔ مراد خان اپنی رفیقہ حیات کو دیکھ رہے تھے۔ کنول خان سے انہوں نے پہلی نظر کی محبت کی تھی، مگر محبت پا کر فراموش کر گئے تھے۔ مگر اب انہیں ساکت اور جامد اور بے سود پڑا دیکھ کر نہ جانے کیوں ان کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنی گہرائی سے ان کے دل و دماغ پر براجمان تھی۔ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ محروق، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ وہ کچھ دیر پہلے ہی ہاسپٹل سے لوٹا تھا، بستر پر نیند دراز تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے، اسی لیے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ یکدم گڑبڑا گئی کہ اسے کہاں اندازہ تھا کہ وہ اس کی پریشانی اور الجھن بھانپ لے گا۔ وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ کافی تھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا، شیو بڑی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ کل سے سویا تک نہ تھا۔ اور اسی کے ساتھ سعدی عابد کے بہترین ناول قفس کے پنچھی کی 13ویں قسط اختتام پذیر ہوتی ہے۔ میں سدرا محسن انشاءاللہ قفس کے پنچھی کی 14ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کیا۔